السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آرٹیکل 63A کی سماعتیں جاری ہیں سپریم کورٹ میں، اور بینچ پہلے ٹوٹ گیا، 5 رکنی بینچ تھا۔ منیب اختر صاحب کے بارے میں طیب بلوچ اور ہم مسلسل یہی بات کرتے رہے تھے کہ کبھی امکان ہے کہ وہ نکل جائیں گے، بائیکاٹ کریں گے بینچ کا اور بینچ میں نہیں بیٹھیں گے، حالانکہ وہ آتھر جج ہیں۔ فیصلہ 63A کا انہوں نے لکھا ہے اور آئین کو ری رائٹ کیا ہے۔ آج جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو صدر ہیں شوکت حیات، انہوں نے بھی یہی بات کی ہے، اور ہم مسلسل ویلاگوں میں یہی بات کرتے رہے ہیں کہ بھئی آرٹیکل 63A کو ری رائٹ کیا گیا ہے۔ تو قاضی صاحب نے بڑے زبردست قسم کے سوالات اٹھائے تھے ضمیر کے حوالے سے۔ ضمیر مطلب کہ بھئی ضمیر کے کہنے پر، ضمیر کی آواز پر ووٹ دیتا ہے بندہ یا پریشرائز ہو کے ووٹ دیتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں سپریم کورٹ میں مجموعی طور پر بینچ کے ٹوٹنے کے حوالے سے، اور پھر منصور علی شاہ صاحب نے بھی انکار کر دیا، منیب اختر نے بھی انکار کر دیا، بائیکاٹ کر دیا۔ تو کل صبح کو پھر سماعت ہے، تو اس پر بات کریں گے۔ سماعت جو 2 سماعتیں ہوئی ہیں اور بینچ کے حوالے سے طیب بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طیب سپریم کورٹ کور کر رہے ہیں بڑے عرصے سے، اور اپنا ویلاگ بھی کرتے ہیں طیب بلوچ کے نام سے۔ سپریم کورٹ پریس ایسوسی ایشن کے ہمارے صدر بھی رہے ہیں 2 دفعہ۔ طیب ویلکم ٹو شو۔ تھینک یو۔ طیب، پہلے تو جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس ہوا صبح کو 9 بجے، اس میں کیا ہوا اس کے حوالے سے پہلے بتائیں، پھر سماعت پہ آتے ہیں بینچ کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو کمیٹی بنی، اس کمیٹی کی حیت تبدیل ہوئی، خاص کر جب صدر پاکستان کی جانب سے ایک آرڈیننس آیا۔ ٹھیک ہے، اس آرڈیننس کے تحت چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کو اختیار دے دیا گیا کہ وہ اپنی مرضی کا کوئی جج شامل کر سکتے ہیں، اس صورت میں کہ اگر آلریڈی کوئی جج موجود جو ہے کمیٹی میں وہ پرابلم کر رہا ہے، وہ نہیں بیٹھنا چاہتا، وہ ہرڈل کریٹ کرتا ہے، تو چیف کو اختیار مل گیا۔ اب ہوا کیا ہے، میں تھوڑا سا پہلے آپ کو اس کی وزڈم بتا دیتا ہوں اپنے ویورز کے لیے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ بلاول بھٹو زرداری بار بار اکثر آپ کو کہتے ہوئے آج کل مل رہے ہیں، جب وکلا سے وہ خطاب کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ اور صدر زرداری میں ایک قدر مشترک ہے۔ وہ یہ ہے کہ دونوں نے اپنے اختیارات سرنڈر کیے، جیسے زرداری صاحب نے اختیارات سرنڈر کیے پارلیمان کو 58(2)B کے، بے عین ہی اسی طریقے سے قاضی فیاض عیسیٰ نے اپنے اختیارات سرنڈر کیے سپریم کورٹ کو۔ اب یہ تھا کہ قاضی فیاض عیسیٰ یا اس سے پہلے جو سپریم کورٹ کا چیف جج ہوتا ہے کہ وہ بھئی آمر نہ بنے، جمہوری اقدار کو فروغ دیا جائے، اور یہ آمر کہہ رہے ہیں، ڈکٹیٹر کہہ رہے ہیں، ہاں۔ تو اب کیا ہوا کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ چیزیں تقسیم ہو جائیں، اختیارات باقی سینئر ججز کی کمیٹی بن گئی، بینچ بنانے کا اختیار دے دیا کمیٹی کو، ہولی سولی نہ ہو۔ ہاں جی۔ اب اس کا مقصد یہ بھی نہیں تھا کہ چیف جسٹس جو ہے وہ معزول ہو جائے، سارے اختیارات انہوں نے معزول کر دیا تھا، اختیارات ہی اس کے پاس نہ رہے۔ ہاں بالکل۔ اچھا، یہ جب سے منیب اور منصور کا گٹھ جوڑ ہوا، انہوں نے چیف جسٹس کو معزول کر دیا۔ اب چیف جسٹس اقلیت میں چلا جاتا تھا، یہ اکثریت میں آ گئے، دیکھ لیں، اور یہ ایسے فیصلے کر رہے تھے، اور جو آئین کی کمان قاضی نے ان کے ساتھ اچھائی کی اور وہی گلے پڑ گئی، بہترین آپ پہنچے، بالکل بے عین یہی بات ہوئی۔ ٹھیک ہے، اب ہوا کیا کہ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے یہی آئین کے آرٹیکل 63A کو جو ری رائٹ کیا منیب اختر نے، اب منیب اختر اس کمیٹی کا حصہ، جب بھی اس کو ایجنڈے پہ لے کے آتے، 2 سال سے یہ درخواست پینڈنگ پڑی تھی، جب بھی اس کو سماعت کے لیے مقرر کرتے، منیب مقرر نہ ہونے دیتا۔ اچھا، اکثر کہتے ہیں جی اب کیوں لگی ہے، وہ بھائی 3 ماہ سے قاضی کوشش کر رہا ہے، 4 ماہ سے کہ اس کو سماعت کے لیے لگاؤ، منیب لگنے نہیں دے رہا تھا۔ منصور علی شاہ کا گٹھ جوڑ ہو گیا، ایک دفعہ تو 2 ماہ پہلے بینچ بھی بن گیا منصور شاہ کی سربراہی میں، چھٹیوں سے پہلے، وہ پھر سماعت ہی نہیں کرنے دی، ہم تو چھٹیوں پہ جا رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اب معاملات تو چلانے ہیں، سپریم کورٹ کو جامع تو نہیں کیا جا سکتا، جس طرح پارلیمنٹ کو منجمد کر دیا ہوا ہے۔ ہاں، تو بیان ہی اسی طریقے سے پھر
آرڈیننس آیا, حیت چینج ہوئی. جب حیت چینج ہوئی منصور علی شاہ سیدھا ہو گیا, لیٹر لکھ دیا کہ یہ کیسے ہو گیا. انہوں نے کہا بھائی قانون بن گیا ہے, پارلیمان کی مرضی ہے. اچھا پارلیمان نے قانون بنایا, اب صدر نے آرڈیننس اس کے اوپر جاری کر دیا, تو اب اختیار مل گیا. میں نہیں مانتا اس کو, یہ نہیں کرتا. انہوں نے کہا پہلی بات ہے آپ ہوتے کون ہے قانون کو نہ ماننے والے, قانون تو فیلڈ میں ہے, آپ نہیں مانتے تو سائڈ پہ ہو جائیں. صحیح بات ہے. اب آپ کی خواہش اور منطق کے مطابق تو قانون نہیں چلے گا, نہ سپریم کورٹ چلے گی. تو انہوں نے کہا منیب ہوگا تو میں بیٹھوں گا. انہوں نے کہا منیب کے سامنے, آپ کے سامنے, انہوں نے کہا منیب کی مجھے وجوہات دیں. منیب کو کیوں نہیں بٹھایا؟ قاضی نے 11 وجوہات بتا دی. ادھر ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے, بڑا زبردست قسم کا. 2 بھائی, سکے بھائی, کہیں جاب کر رہے ہیں فرض کریں. اگر ادارہ ایک بھائی کو نکال دیتا ہے تو احتجاجاً دوسرا بھائی بھی ریزائن کر دے کہ میرے بھائی کو نکال رہے تو میں بھی ریزائن کر رہا ہوں, تو یہ عقل مندی تو نہیں ہوئی. عقل مندی نہ ہوئی, یہ لڑائی ہے اصل میں. بس نہیں, یہ تو عقل مندی نہیں ہوئی نا, یہ تو منصور علی شاہ نے وہ کام کیا ہے. بھائی نہیں ہے یار, کہاں سے بھائی آ گئے منیب اور نہیں مطلب دوست ہے, میں مثال دوست بھی نہیں ہے بھائی. وہ اگر نہیں بیٹھتا تو آپ تو اپنا کام کریں نا یار. دوست بھی نہیں ہے, بس یہ حب عمران ہے. ہم خیال ہے یہ ان دونوں کا آپس میں فائٹ بھی رہا ہے, ایک دوسرے کے خلاف ججمنٹ بھی لکھتے رہے. ہاں یہی کہہ رہا ہوں نا, یہ دوست اور مل کیسے گئے؟ وہ اب مل یوں گئے کہ مقصد ایک آ گیا, آبجیکٹیو ایک آ گئی. آبجیکٹیو ہے گولڈ سمتھ کا آبجیکٹیو سمجھیں, عمران کو انصاف دینے کا آبجیکٹیو سمجھیں, عمران کی امریکی پولیٹیکل سیکرٹری سے ایسے تو ملاقاتیں نہیں ہو رہی تھی. بس پھر آپ سمجھ گئے, جب آبجیکٹیو ایک ہو تو پھر ایک مل ہو گئے. اصل وجہ ورنہ ماضی میں ایک دوسرے کے خلاف لڑتے بھی رہے, بڑی فائٹ رہی ہے. تو اب مجھے میرا بہرحال اس پہ یہ ہوا کہ قاضی صاحب نے امین الدین خان کی سربراہی میں کمیٹی بنائی. کمیٹی نے آرٹیکل 63A کو جو ہے بینچ کے لیے لگا دیا, اور اس بینچ میں منیب اختر, جیسے آپ نے کہا کہ وہ آتھر جج تھا, تو اس کو شامل کیا. اب جب سماعت, کل کی بات ہے, جب سماعت ہونی تھی یا ہو رہی تھی, 11:30 کا ٹائم تھا, تو منیب نہ آیا. منیب چائے پہ بیٹھ گیا. اب اس نے کہا چائے کی سپ لگانا میرے لیے زیادہ ویلیویبل ہے چے جایا کہ میں جا کے سماعت کروں. اب اس کو پیسے چائے کے تو نہیں ملتے, آپ اور میں جو ٹیکس کے پیسوں سے ظاہر ہے اس کو ملتے ہیں فیصلہ دینے کے, سماعت کرنے کے. اس نے کہا میں, آپ ہوتے کون, میری مرضی, میرا بینچ میری مرضی, میرا جسم میری مرضی. ہاں, تو اب وہ نہ آئے. اچھا پھر انہوں نے ایک لیٹر لکھ دیا رجسٹرار کو, کہا کہ یہ میں نہیں آؤں گا, یہ لیٹر سپریم کورٹ میں, کورٹ روم میں پیش کر دینا. ججز نے ویٹ کیا, نہیں آئے, تو وہ باقی جج تو آ گئے, 5 کا تھا تو 4 بیٹھ گئے. انہوں نے جب تو رجسٹرار نے کہا کہ سر یہ منیب اختر کا رسپانس ہے. اب منیب اختر دیکھے, منیب اختر کی حاضری تو لگ گئی کہ وہ نہیں آیا, اس کا موقف تو آ گیا. اچھا جی, اس میں انہوں نے وجہ کیا جی, اس نے کہا جی میں, میری عدم شرکت کو انکار نہ سمجھا جائے, لیکن منیب اختر نے کہا ہاں عدم شرکت کو انکار نہ سمجھا جائے, لیکن میں سماعت میں نہیں بیٹھ سکتا ہوں. یار اور کیا پھر کریں. اچھا پھر قاضی صاحب نے کہا اچھا چلو خیر ہے, کہتے ہیں ہم منائیں گے, منانے کی کوشش کریں گے, حجت تمام کریں گے. تو حجت بھی تمام کی. انہوں نے آرڈر لکھوایا, آرڈر میں کہہ دیا رجسٹرار کو کہ یہ آرڈر بھی اس کو دو, اس کو کہو کہ کل آ جائے. اب انہوں نے آرڈر کے اوپر ایک اور خط لکھ دیا. اب مجھے اس یاد پڑتا ہے ادا, بات یہ ہے کہ اس جج صاحب نے جو پہلا خط لکھا اس میں ایک آرٹیکل, بلکہ دوسرا جو خط لکھا, دوسرا لکھا ہے, پہلا خط تھا, اس میں آئین کے آرٹیکل 182 کا ذکر کیا. اب میں آپ کے ویورز کو کہتا ہوں, آپ گوگل کریں اور لکھیں آئین آرٹیکل 182 آف پاکستان, کانسٹیٹیوشن لکھ دیں یا آرٹیکل 182 آف پاکستان, وہ آرٹیکل پڑھیں. اس آرٹیکل میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جو ایڈہاک جج ہے وہ سپریم کورٹ کے ریگولر جج کے برابر, اس کو مراد سب کچھ مطلب ہے تصور ہوتا ہے برابر, کوئی فرق نہیں, اختیارات بھی وہی ہے, کوئی فرق نہیں ہے آئین کے آرٹیکل 182 میں. تو منیب نے خط لکھ دیا کہ آئین کے آرٹیکل 182 کے مطابق ایڈہاک جج یہاں بیٹھ نہیں سکتا. اب ایڈہاک جج کو بٹھانا مقصد نہیں تھا, ایڈہاک جج مظہر عالم میاں خیل اس فیصلے کا حصہ تھے جب وہ مستقل جج تھے. اوکے,
اب آتھر جج وہ ہے لیکن وہ تو جج عیسیٰ تھے. اور مظہر عالم نے یہ لکھا کہ اس نے آئین ری رائٹ کیا ہے. اچھا مطلب ادھر تو پول کھل رہا تھا. اور پھر آئین مجھے نہیں سمجھ آتی. آج میں حقیقت بتاؤں گا کہ منیب اختر ہے کون. منیب اختر جو ہے ادا بات یہ ہے کہ آئین کے آرٹیکل 182 کو اس کو میں نے پڑھا, منیب اختر کا وہ پڑھا, تو اس کا مطلب میں تو سمجھ گیا کہ یار اس کو تو آئین کے آرٹیکل 182 کا نہیں پتا. ہم پہلے سمجھ رہے تھے کہ اس کو شاید آرٹیکل 63A کا نہیں پتا. اتنا بڑا آرٹیکل آئین اس کو دے دیا بھی آپ تشریح کرو, تو اس نے ری رائٹ بگاڑ دیا. اب آئین کا آرٹیکل 182 کو اپنے آرڈر میں لکھ رہا ہے, اس میں خط میں جب ہم نے پڑھا ہم نے کہا یہ ٹوٹل غلط کہہ رہا ہے منیب. آئین کا آرٹیکل تو کچھ اور کہہ رہا ہے, یہ اس کو کچھ اور سمجھ رہا ہے. اصل میں یہ سفارشی جج ہے. آج تک اس نے بطور وکیل ہائی کورٹ میں وہ نہیں کی, وکالت نہیں کی. ٹھیک ہے, بڑے گھر کا تھا, ایک بڑے وکیل کی بیٹی سے شادی کر لی, وہ جو بھی کیسز کرتا تھا اس میں اس کا نام آ جاتا تھا. یہی ہوتا ہے, جونیئر وکیلوں کے نام آ جاتے ہیں سینئر کے ساتھ, تو اس میں اس کا ججمنٹ بھائی فلاں اتنی ججمنٹ سے اس کا نام آ گیا. کیونکہ وہ وکیل بڑے لیول کا تھا, اس کے جو ہیں شاگرد وغیرہ بنائے ہوئے وکیل وہ چیف جسٹس بن گئے, تو اس طریقے سے اس کو اس نے ہائی کورٹ میں جج لگوا دیا. اب بات مجھے یہ بتائیں, یہ تو آپ کے سندھیوں کے حق پہ ڈاکہ ہے, ڈھاک پہ ڈاکہ ہے. احمد علی شیخ کے حق مار کے آئے تھے نا. اچھا اس کے علاوہ آگے کی بات, یہ لاہوری ہے, ٹوٹل لاہوری, اور ڈومیسائل سندھ کے پہ آیا ہے. شادی ایک اردو سپیکنگ کسی سے کر لی, تو بس وہ سندھ کے کوٹے سے وکیل بن گیا ہائی کورٹ میں, پھر انہی سندھ کے کوٹے سے یہاں پہ سپریم کورٹ. شادی تو کہہ رہے ہیں کہ لاہور کے بڑے وکیل کے, نہیں وہ کراچی سے, وہ وکیل کراچی میں رہتا تھا. اچھا بہرحال اس نے وہ کہانی ڈال لی. ہاں بہرحال ٹھیک ہے. تو حق تو آپ کا اور باقی وکیلوں کا مارا گیا. تو یہ تو اس کی ٹوٹل اوقات ہے, اور جونیئر ترین جج تھا. خیر واپس آتے ہیں میٹر پہ. تو اس نے جو 2 خط لکھے نا ادا, اس سے تاثر ملا کہ یہ تو بینچ کی کمپوزیشن پہ بھی معترض ہے. یہ جس بینچ کو نہیں مان رہا اس میں بیٹھے گا کیسے؟ صحیح ہے. تو پھر اب سپریم کورٹ کو تو وہی آپ والی بات ہے, جامد تو نہیں کیا جا سکتا تھا. انہوں نے پہلے پارلیمان کو ہینگ کر دیا, تو اب کیا سپریم کورٹ بھی ہینگ ہو جائے؟ نہیں نا, انہوں نے کہا اس کا بزنس تو چلائیں گے. تو پھر کمیٹی بلا لی گئی آج صبح 9:30 بجے کے لیے. صبح کمیٹی کا اجلاس ہوا, اس میں منصور علی شاہ چونکہ حصہ ہوتے ہیں, منصور علی شاہ کو پتا تھا, بتایا گیا. منصور علی شاہ نے کہا کہ میں نہیں آتا. چلنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو منصور علی شاہ کو کہا کہ چیف جسٹس نے منصور علی شاہ کا نام تجویز کیا کہ بینچ میں اس کو ہونا چاہیے. صحیح نے کہا کہ نہیں میں اس بینچ کا حصہ نہیں ہوں گا. اب صحیح کا بھی رائے, منصور علی شاہ کا رائے آ گیا نا کہ میں بینچ کا حصہ نہیں بنوں گا. انکار کر دیا. صحیح ہے, اقرار کرو یا انکار کرو, کچھ تو کرو نا. ہاں صحیح بات ہے. ٹھیک ہے نا, اس نے انکار کر دیا. جب منصور نے انکار کر دیا, اس کا رائے بھی آ گیا, تو اس کے بعد منیب کو سائڈ پہ کر کے تو نعیم افغان کو شامل کر دیا. بینچ کمپوزیشن کمپلیٹ ہوا. اس کے بعد بینچ سماعت کے لیے بیٹھ گیا. اور پھر اس سماعت میں جو آپ نے دیکھا کہ کیا کچھ نہیں تھا, انہوں نے ادا آرٹیکل 95 کو بھی جو ہے وائلیٹ کیا اس ججمنٹ میں, آرٹیکل 136 کو بھی. اور پھر مجھے یہ بتائیں کہ جو انہوں نے ججمنٹ دیا, اور اب یہ 2 جج تو کہہ چکے ہیں کہ یہ ججمنٹ ری رائٹ کیا گیا, غلط دیا گیا, آئین کو ری رائٹ کیا. اب اگر یہ بینچ 5 رکنی اکثریتی, چلو اس کا فیصلہ جو بھی ہے, وہ اگر پہنچ جاتے ہیں کہ یہ ججمنٹ غلط تھا, آئین کو ری رائٹ کیا گیا, تو اس کے نتائج کے بدلے کیا ہوا؟ ادا ایک بات بتائیں, نتائج کیا نکلتے ہیں؟ ججوں نے کئی فیصلے غلط دیے ہیں, وہ ریورس ہوئے ہیں, ان کے خلاف کون سی کارروائی ہوئی ہے آج تک؟ یہ آپ کا بہت بڑا سوال ہے. فیصلے غلط ہونا ایک الگ بات ہے, فیصلوں میں آئین شکنی ہونا الگ بات ہے. آج بلاول بھٹو زرداری بلوچستان میں تھے, بلوچستان بار کے وکلا سے خطاب تھا, تو وہاں پہ نا ایک بزرگ وکیل کھڑا ہوگا بلاول کے سامنے,
تو کہتا ہے کہ چیئرمین صاحب جی انہوں نے کہا میرا ایک سوال ہے. تو بلاول نے کہا بزرگ وکیل ہے تو وکلا میں نے ٹائم دیا, ہاں بھی سوال کر تو. تو اس نے بڑی بات کر دی. وہ کہتا ہے مجھے آپ یہ بتائیں, آپ یہاں پہ آئینی ترامیم ڈسکس کر رہے ہیں, فلاں کریں گے کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائیں گے, یہ تو بعد کی باتیں ہیں. پہلے میرا سوال کا جواب جو نے بلاول نے کہا پوچھو. اس نے کہا کہ 10 دفعہ ججز نے آئین توڑا. سوال تو یہ ہے اب والی بات کہ کرتے 10 دفعہ ججز نے آئین توڑا, آئین توڑنے والوں کو تحفظ دیا, آپ نے کیا کر لیا؟ صحیح بات. بلاول سے چبھتا ہوا سوال. بلاول کیا کرتا؟ بلاول نے کہا دیکھیں ہم چونکہ آئین ساز ہیں تو ہم نے آئین کے آرٹیکل میں تو وہ آئین میں تو آرٹیکل 6 لکھ دیا ہے. تو اس نے کہا لگایا کیوں نہیں آج تک؟ لگانا بھی تو پارلیمنٹ نے ہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, انفارچونیٹلی انہوں نے کہا کہ اس کا تدارک تو ہم نے کر دیا آئین شکنی کا, لیکن آج تک یہ اس کا اطلاق نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا آج نہیں تو پھر کب کرو گے؟ ٹھیک ہے. تو بات اب مجھے تو وہ انڈیا مل گیا کہ بلاول کے ذہن میں اس وکیل نے ڈال دیا آپ یہاں پہ آئین سازی یہ پارلیمنٹ جو ترامیم کرنے جا رہی ہے نا, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں یہ جو سوالات نئے نئے اٹھ رہے ہیں نا کہ آئین شکنی اگر جج بھی کرے تو اس کے خلاف بھی آرٹیکل 6 ہونا چاہیے, اور آرٹیکل 6 پارلیمنٹ لگائے گی. اب یہ ایک مثال کسی نہ کسی سے تو اسٹارٹ کرنا پڑے گا. یہ اب یہ کہتے ہیں جی وہ ججز کے لیے جی سپریم جوڈیشل کونسل ہیں. بات یہ ہے آئین کے آرٹیکل 6 کو آپ پڑھو تو اس میں کوئی نہیں لکھا, اس میں لکھا ہوا ہے جس نے بھی آئین توڑا اس پہ, چاہے وہ جج ہے, چاہے وہ طیب بلوچ ہے, چاہے وہ شاکر سلنگی ہے, چاہے وہ علی لجوانی ہے, کوئی بھی ہے. علی لجوانی کون ہے؟ ایک نام لے رہا ہوں آپ, میں کوئی بھی ہمارے دوست ہے علی. اچھا وہی علی ہوں گے. اچھا کوئی بھی ہے جس نے بھی آئین توڑا ہے اس پہ آئین شکنی ہے, اس پہ آرٹیکل 6 ہے. یہ بڑا واضح ہے, کٹ اینڈ کلیئر. تو اب بات یہ ہے کہ اس کو کہیں پہ تو اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے نا. صحیح بات ہے. آئین کی منشا کو اب اگر منیب اختر پہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے آئین شکنی کی ہے, اب میں آپ کو بتاؤں, یہ میں نہیں کہہ رہا, میرا وش نہیں ہے کہ منیب پہ آرٹیکل 6 لگایا جائے, یہ تو کانسٹیٹیوشن کا وش ہے, میرا نہیں ہے. لیکن پارلیمان میں کھڑے ہو کے وزیر قانون نے کہا کہ آئین ری رائٹ کرنے والے بھی جو ہے وہ آئین شکنی کا مرتکب ہوتا ہے. اگر آئین شکنی کا مرتکب ہوتا ہے آرٹیکل 6 چلو پٹیل نے بھی, قادر پٹیل نے بھی کہا. آپ کی وش نہیں ہے کہ منیب اختر کے خلاف, لیکن کانسٹیٹیوشن کی وش ہے. لیکن ہاں اگر آئین توڑتا ہے کوئی بندہ, چاہے وہ منیب اختر ہو, چاہے جس طرح آپ نے کہا کہ علی لنجوانی ہو, شاکر سولنگی, طیب بلوچ ہو, کوئی جج ہو, کوئی ڈکٹیٹر ہو, فوجی عامر ہو, کوئی سیاستدان ہو, آئین توڑتا ہے تو اس کے خلاف تو کاروائی ہونی چاہیے نا, چاہے منیب اختر نے توڑا ہے. یہی سوال تو آج بلاول بھٹو زرداری سے اس وکیل نے کیا نا. بات یہ ہے اب وہ اس نے. اچھا یہ بتائیں یہ کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں کہ 63A کی سماعتیں کتنے لمبی چلیں گی؟ کل یا پرسوں, مطلب ہے میں تو توقع کر رہا ہوں کہ شاید کل کنکلیوڈ کر لیں, ہو جائے کل کنکلیوڈ. کیونکہ یہ تو وکلا کے دلائل پہ ہوگا نا کہ کتنے وکلا بھگتائے ہیں, جو کتنی پارٹیاں ہیں, وہ ضروری ہے, لیکن اس میں اتنا کوئی بڑا میٹر نہیں ہے. لیکن قاضی نے آج سوالات تو بڑے زبردست اٹھائے کہ بھائی آپ کسی کے ضمیر میں کیسے جھانک سکتے ہو, کیسے فیصلہ کوئی جج دے سکتا ہے کہ یہ ضمیر کے مطابق اس نے فیصلہ نہیں دیا, اس نے پریشر میں آ کے, یہ تو کوئی جج تو نہیں فیصلہ کر سکتا, یہ تو بندے کے اندر کا خود ضمیر فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں پریشر میں ہوں یا میں اپنے ضمیر کی آواز ہے میری. مجھے یہ بتائیں کیا سپریم کورٹ میں ججز اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے نہیں لکھتے؟ سوال ہے میرا آپ سے, لکھتے ہیں نا؟ بس سوال کو سوال ہی رہنے دے. نہیں میری بات, ہاں لکھتے ہیں. ایک جج مثال کے طور پہ ریزرو سیٹ کا جو فیصلہ اٹھا لو, 8 ججز نے انکانسٹیٹیوشنل فیصلہ لکھ دیا, اور باقی ججز نے تو اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ لکھا. کوئی بھی فیصلہ آتا ہے, اور جنہوں نے نہیں لکھا, جنہوں نے فیور دی, تو ان سے بھی تو پوچھنا چاہیے کہ آپ نے ضمیر کے مطابق فیصلہ لکھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب سپریم کورٹ کے اندر بھی سپریم کورٹ کے ججز کسی بات پہ کوئی لکھتا ہے, کیا فیصلہ لکھتا ہے, اور کوئی جج ایسے ہوتے ہیں جو اس سے اختلاف کر رہے ہوتے
کرتے ہیں اور وہ اختلاف کہتے ہیں کہ ہماری وزڈم، ہماری عقل، ہماری سوچ ہمارے ضمیر کے مطابق، یہ بات درست ہے۔ تو بات یہ ہے کہ تنقید وہ دوسری لائن لینے پہ تو ججز کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ جب جج اپنی وزڈم، اپنی سوچ، اپنی ضمیر کے مطابق فیصلہ لکھ سکتا ہے تو یہ پارلیمنٹیرین اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ کیوں نہیں دے سکتا؟ بات یہ ہے، اگر جو سپریم کورٹ کا جج کو اجازت ہے کہ وہ اختلافی نوٹ لکھ رہا ہے، کہتا ہے جاؤ میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں، آپ جو ہے وہ خان کی سہولت کاری کر رہے ہیں، میں مانتا ہی نہیں ہوں، اصل آئین اور قانون یہ ہے۔ صحیح بات ہے، ٹھیک ہے، تو جج جب کر رہے ہیں تو یہاں پہ کیوں نہیں؟ صحیح۔ اصل مین مدعا، مقصد ادا مال مختصر یہ تھا کہ طریقے اس وقت کے حالات دیکھے، تحریک انصاف کے ممبران منحرف ہو گئے تھے عمران خان سے، عدم اعتماد لا کے آنا چاہتے تھے، اس کو روکنے کے لیے کہ ان کا ووٹ ہی شمار نہ ہو، پھر پنجاب میں پرویز الہی کی حکومت بنائی اور حمزہ شہباز کی حکومت اسی فیصلے کے ذریعے گئی۔ یہ بہت بڑیاں کہانیاں کھلیں گی، اور پھر جو اس ججمنٹ سے جو کچھ ہوا اس کے نتائج بھی ان کو بھگتنے ہوں گے۔ اسی وجہ سے مجھے لگ رہا ہے، اور اگر یہ نہیں کریں گے نادا، یہ نہیں مشرف پہ تو آرٹیکل 6 لگا سکتے ہیں، تو منیب پہ کیوں نہیں لگتا؟ چلیں، بہت شکریہ طیب بلوچ۔ ویورز، طیب کے ساتھ پروگرام آپ نے سنا، امید ہے پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔